نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لنوفوهم نصيبهم غير منقوص. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اور جو دنیا میں ظلم و زیادتی کفر و شرک میں انسان مبتلا ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے استشہاد کیا ہے اور 7 واقعات گزشتہ اقوام کے قرآن نے ذکر کی ہیں. ان واقعات میں سے یہ آخری واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. حضرت موسیٰ اور اسی طرح ان کی قوم کے واقعات اور فرعون ان کے حالات قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر کی ہیں. قرآن کیونکہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ ایک کوئی کہانی سنا دی ایک دفعہ، بلکہ یہ قرآن مختلف مواقع میں جب کوئی بات سمجھاتا ہے تو بطور استشہاد اور دلیل کے واقعے سے انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. واقعے کو وہاں بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جس طرح واقعہ اس میں جس طرح کے حالات پیش آئے ہیں اگر تم یہی رویہ اور طریقہ کار اختیار کرو گے تو یقیناً تمہیں بھی اسی طرح کی اللہ کے قانون سے گزرنا پڑے گا اور اسی طرح کے حالات تمہارے ساتھ بھی پیش آئیں گے. اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اس وقت ایک ظالم جابر حکمران تھا. نہ صرف یہ کہ اس نے ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھا تھا بلکہ ہر اعتبار سے لوگوں کو گمراہی اور خرابیوں میں مبتلا کیا ہوا تھا. اپنے مفادات اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا تھا. تو دنیا میں اس کی ہم نوا اس کے جو درباری تھے جو اس کے پیچھے چلنے والے اس وقت کے ملا مطرف اور جو اس کی اس وقت کابینہ تھی جو اس کی بیروکریسی تھی جو اس کی ان ظالمانہ امور میں اس کا ساتھ دینے والے تھے، جیسے دنیا میں گمراہی میں وہ ان کے پیچھے تھے اسی طرح کل قیامت کے دن بھی یقیناً وہ اس کے پیچھے ہوں گے اور وہ سب کو لے کر جہنم میں پہنچائے گا.
قرآن نے یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات دے کر بھیجا، وسلطان مبین، اور واضح غلبہ دے کر بھیجا۔ آیات سے مراد یہاں تورات کی تعلیمات نہیں ہیں، کیونکہ آگے ذکر ہے الی فرعون وملئہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات اور واضح سلطان دے کر بھیجا کس کی طرف؟ فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کی کابینہ کی طرف۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے غرق ہونے کے بعد ملی تھی۔ یہ پہلے کا واقعہ ہے کہ جب فرعون کی طرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا تو واضح آیات دے کر بھیجا تھا۔ ایک واضح آیات کیا تھی کہ فرعونیوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزاتی طور پر 9 نشانیاں دکھلائیں، 9 طرح کے عذاب قوم فرعون پر مسلط کیے۔ کبھی مینڈک کا عذاب ہے، کبھی جوؤں کا عذاب ہے، کبھی خون کا عذاب ہے، کبھی ٹڈی دل کا عذاب ہے، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ کی آیات تھی، نشانیاں تھی سمجھنے والوں کے لیے، وہ ہم نے دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ سلطان مبین، واضح غلبے کے ساتھ بھیجا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام سلطان مبین سے مراد ہے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا جادوگروں کے ذریعے سے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر وہاں غلبہ دیا۔ جادوگر بھی سمجھ گئے کہ یہ کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے، یہ جو بات کرنے والی شخصیت ہیں یہ کوئی مفاد پرستی، لالچ یا دنیا کا اقتدار ان کے پیش نظر نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے برگزیدہ اور سچے پیغمبر ہیں۔ تو وہ سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، تو اللہ نے ان کو واضح غلبہ دیا اس موقع پر۔ تو اس کے ساتھ اللہ نے بھیجا، کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کی بیوروکریسی کی طرف، اس کے سردار جو تھے، اس کے جو اس وقت کی کابینہ تھی، ان کی طرف ہم نے بھیجا۔ فاتبعوا امر فرعون، وہ لوگ یعنی وہ جو بیوروکریسی تھی وہ کس کے پیچھے چلی؟ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے فرعونی حکم کو مانا، فرعون کے پیچھے چلے۔ اور یاد رکھو، کوئی اس وجہ سے اس کے پیچھے نہیں چلے کہ کوئی وہ عقل کی بات کرتا تھا، انسانیت کی ترقی کامیابی کی بات کرتا تھا، بلکہ وہ تو گمراہی میں مبتلا تھا، اس کی بات کہاں درست ہو سکتی تھی؟ وہ خود خرابی میں مبتلا تھا۔ قرآن نے یہاں واضح کیا وما امر فرعون برشید، فرعون کا کوئی حکم